ریڈیو پاکستان وہ واحد ادارہ ہے جو آپ کی تربیت کرتا ہے. انہوں نے آواز کو پالش کیا, مجھے بھی پالش کیا, میری ذہنیت کو بھی پالش کیا. لوگ جو کہتا ہے کہ صرف گانے میں سر ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ بولنے میں بھی سر ہے. اگر آپ خبریں پڑھ رہے ہیں تو اس کا سر الگ ہے, آپ ڈرامہ کر رہے ہیں, ڈرامہ بول رہے ہیں تو اس کا سر الگ ہے. مولانا جلال الدین رومی ایک بڑی سیریل ہے اور اس کے 2 سیزن میں نے کیے. اس میں ایک اور سیریل ہے شیخ عبد القادر جیلانی. ڈبنگ کے لیے میری جیسی آواز ضروری نہیں ہے بھائی. آپ کی آواز اگر ایسی ہے تو آپ کے جیسا کریکٹر بھی تو ہوگا. اے آئی کتنا ہی اچھا کر لے, لیکن جو فیل ہے وہ مشین نہیں دے سکتی. آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انسان کا محتاج تو ہونا پڑتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ بول دینا, اب وہ ملک ارسلان شاہ کا میں ہوں ملک ارسلان شاہ, ہیرو ہوگا چاہے ولن ہوگا وہ ایسے نہیں بولے گا, وہ تو کچھ اور ہی طریقے سے بولے گا. جانتے ہو تم میں کون ہوں. ہمارے سامنے کوئی انگریزی بول رہا ہے تو بہت زیادہ قابل آدمی ایسا نہیں ہے. جو اردو بہت اچھی بول سکتا ہے وہی قابل آدمی ہے. ایسا ہے کہ سب خواب مسلسل نہیں ہوتے, ایسا ہے کہ سب خواب مسلسل نہیں ہوتے, جو آج تو ہوتے ہیں مگر کل نہیں ہوتے. کچھ مشکلیں ایسی ہیں کہ آسان نہیں ہوتی, کچھ مشکلیں ایسی ہیں کہ آسان نہیں ہوتی, کچھ ایسے معمے ہیں کبھی حل نہیں ہوتے. کیسے ہی تلاطم ہوں مگر قلزم جام ہے, کیسے ہی تلاطم ہوں مگر قلزم جام ہے, کچھ یاد جزیرے ہیں کہ اچھل نہیں ہوتے. عشاق کی مانند کئی اہل ہوس بھی پاگل تو نظر آتے ہیں, پاگل نہیں ہوتے. سب خواہشیں پوری ہوں فراز ایسا نہیں ہے, سب خواہشیں پوری ہوں فراز ایسا نہیں ہے, جیسے کئی اشعار مکمل نہیں ہوتے. جیسے کئی اشعار مکمل نہیں ہوتے. یہ جو کلام آپ سن رہے تھے, اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ جس آواز کو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آواز آپ نے کہیں سنی ہوگی, کسی جگہ سے آپ کو کوئی شناسائی اس آواز سے محسوس ہو رہی ہوگی, تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نے ایک بہت بڑا وقت وائس اوور کو دیا ہے. وائس اوور آرٹسٹ ہیں, اس کے ساتھ آڈیو بکس ہوں, ای لرننگ ہو, نریشنز ہوں, تشریحی ویڈیوز ہوں, کمرشل وائس اوورز ہوں یا ڈبنگ کا شعبہ ہو. آپ کے 20 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے اور 20 سال سے زیادہ کی خدمات ہیں. اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈرامہ صلاح الدین ایوبی کی ہم بات کریں تو اس میں کردار ملک ارسلان شاہ کا جو ادا کیا گیا, اس کی جو اردو ڈبنگ ہے وہ آپ کی آواز میں ہوئی ہے. دوسری طرف آتے ہیں ڈرامہ ارطغرل غازی, بہت مشہور ہوتا ہے, اور ارطغرل غازی میں آرتگ بے کی جو ڈبنگ ہے وہ آپ ہی کی آواز میں ہے. جبکہ ارطغرل غازی کے بعد آنے والی سیریز جو کہ ہے عثمان کی, عثمان میں دندار کا جو کردار ہے وہ بھی آپ نے ڈبنگ میں نبھایا ہے. جی ہاں, ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے, گو کہ لوگ آپ کے چہرے سے بہت زیادہ شناسا نہ ہوں, لیکن آپ وہ فرد ہیں کہ جن کی آواز کسی نے نہ صحیح بلکہ ہر کسی نے کہیں نہ کہیں ضرور سن رکھی ہے. آپ ہیں جناب جمیل احمد جامی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے یہاں بلایا اس کے لیے بے حد مشکور ہوں, آپ کا ممنون ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شاید آواز کی بیس پر تو مجھے جانا ہو, لیکن آج شاید بہت عرصے بعد مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے. مختلف چینلز میں کبھی کبھار کسی مارننگ شو میں نظر آیا تو آیا. ویسے میری چہرہ جو ہے وہ اتنا شناسا نہیں ہے لوگوں میں, لیکن ایک اللہ کا شکر ہے کہ 20 سال سے آواز کے ذریعے لوگوں سے شناسائی رہی ہے. یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے کہ لوگ اپنے چہرے سے پہچانے جاتے ہیں, لیکن اللہ نے آپ کو وہ فن دیا ہے کہ آپ کی آواز آپ کی پہچان بنتی ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صلاحیت دیتا ہے. کسی کو آواز کی صلاحیت, کسی کو حسن کی صلاحیت, اور کسی کو جب دینے پہ آتا ہے تو مال و دولت کی بھی فراوانی کر دیتا ہے. کسی کو ایک اچھا ذہن دے دیتا ہے. بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہیں, لیکن صرف انسان ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے بس روتا ہی رہتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, اور کہتا ہے کہ بس مجھے اور بہت کچھ چاہیے. اگر وہ شکر کرنے پر آئے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں کہ جن کا وہ شکر ادا کرنا چاہے تو شاید پورا دن اگر شکر بھی کرتا رہے تو اس کا جتنا بھی شکر حق ادا نہیں حق کیا ادا جا نہیں کیا جا سکتا. سکتا. دن تو شاید ایک بہت معمولی اور حقیر سی بلکہ چیز ہوتی. زندگی بھر بھی اگر وہ شکر ادا کرتے رہے تو اس کا حق ادا نہیں کیا بالکل جا ایسا سکتا. ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جمیل بھائی, آپ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مجھے بہت, میں توقع کر رہا ہوں کہ بہت مزہ آنے والا ہے آج کی ڈسکشن میں انشاءاللہ. ابتدا میں
آپ جب یہ شاعری پڑھ رہے تھے اور فراز صاحب آپ ہمیں سنا رہے تھے، یہ جو آواز کا ایک وزن ہے، یہ جو آواز کی ایک بیس ہے، ہم جتنی کوشش کر لیں یہ پیدا نہیں ہوتی. وہ مانا کہ آپ کی اور ہماری عمر میں ایک بڑا فرق موجود ہوگا، لیکن یہ کیسے ہوتا، کیسے یہ گلا اتنا بھاری؟ جہاں تک آواز کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پالش کرنا بھی بہت ضروری ہے. اب چونکہ میرا تعلق ریڈیو پاکستان سے رہا ایز اے براڈ کاسٹر، اور 2004 میں میں نے جوائن کیا تھا. نقی صاحب اس وقت اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. جی. تو جب میں نے جوائن کیا تھا تو شاید آواز میری ایسی نہیں تھی، اور شاید ایسا لب و لہجہ بھی نہیں تھا. لیکن ریڈیو پاکستان وہ واحد ادارہ ہے جو آپ کی تربیت کرتا ہے، لب و لہجے کے حوالے سے بھی، ڈیلیوری کے بھی حوالے سے، آپ کی اردو کے حوالے سے بھی، اور بہت ساری تربیت جو ہے وہاں پر شامل رہتی ہیں. بالکل. تو میں اس کا کریڈٹ ریڈیو پاکستان ہی کو دوں گا کہ انہوں نے آواز کو پالش کیا، مجھے بھی پالش کیا، میری ذہنیت کو بھی پالش کیا ہے، اچھا انسان بننے میں میری مدد کی. تو اللہ کا شکر ہے آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ. یہ جو پالش کرنے کی بات ہے، ہم اگر کسی موسیقار سے بات کریں یا کسی گلوکار کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ریاض کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی آواز کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ذرا صحیح لائن میں آتی ہیں، بہتر ایسے ہی ہوتی ہے. ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو اپنی آواز کے لیے وہ تو حقیقت ہے کہ گلے کا خیال رکھنا تو بالکل پڑتا ہوگا، ایسے ہی ہے. لیکن کوئی ریاض وغیرہ ہے، کوئی سلسلہ ہے؟ دیکھیں، ریاض تو اس کا کچھ نہیں ہے، پریکٹس جو ہے وہ اہم ہوتی ہے اس کی. اور گلے کے خیال کے لیے ظاہر بات بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو استعمال نہیں کرتے. زندگی بھر کولڈ ڈرنکس نہیں پئیں، نہیں پیا آپ نے؟ نہیں پی، نہ کریں. اور کھٹی چیزیں نہیں کھائی ہیں. اللہ اکبر. رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ بڑی مشکل سے گزارتے ہیں. کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ یار پکوڑے کھائے جائیں، مطلب زیادہ سے زیادہ آپ ایک پکوڑا کھا لیں گے یا 2 پکوڑے کھا لیں گے، زیادہ ایک آدھ سموسہ بھی پورا نہیں کھا سکتے آپ. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پھر عادت بن جاتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک کسی شخص کو اگر شوگر ہے تو شروع میں اس کو میٹھا چھوڑنا جب ہوتا ہے تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد عادی ہو جاتا ہے وہ کہ بغیر چینی کے ہر چیز وہ استعمال کر لیتا. تو ایسے ہی سلسلہ جو ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا. اور جو لوگ آواز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں. اچھا، جہاں تک سر کی بات ہے، جس طرح گانے میں سر ہیں ایسے بولنے میں بھی سر ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ جب میں ایک ڈرامہ بول رہا تھا ریڈیو پاکستان سے، تو ایک لائن میں نے بولی، اور وہ لائن وہ کہتے ہیں کچی لائن ہے. میں نے کہا کچی مطلب کیسے کچی ہے؟ اچھا، کچی سے مراد کیا لیا ہاں، جاتا ہے؟ میں نے بولا سر لائن تو بالکل صحیح ہے. تو جو ہمارا اساتذہ تھے نا کہہ رہا بیٹا لائن تو صحیح ہے لیکن اس کا سر ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا سر کیسے مطلب ٹھیک ہوتا ہے؟ گفتگو میں کون سے سر آ رہے ہیں؟ گفتگو میں کون سا سر آ رہا ہے؟ کہ رہے بیٹا کبھی مہدی حسن خان صاحب کو سنا ہے تو میں نے کہا جی بالکل سنا ہے. کہ نا جب بولو نا تو اس میں وہ چیز نظر آنی چاہیے. مثال میں نے کہا مثال کے طور پہ کیا نظر آنی چاہیے کہ نا اگر آپ بات خوشی کی کر رہے ہیں تو اس میں خوشی آپ کی آواز میں جھلکنی چاہیے. یہی تو کمال ہے. واہ. تو وہ بات مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ سر کی کمی ہے. اگر آپ کھٹے کی بات کریں تو آپ کی آواز میں، آپ کے لہجے میں اور آپ کے بولنے میں وہ کھٹاس محسوس ہونی چاہیے. تو کہ یہ وہ سر ہیں جو مہدی حسن خان صاحب کو اگر آپ کبھی آپ سنیں تو وہ اسی طرح کرتے تھے. اگر بات بارش کی ہو رہی ہے تو وہ بارش کو بھی اسی انداز سے مطلب گا جاتے تھے کہ لگتا تھا کہ بارش ہو رہی ہے. بات مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ٹون سے جھلکنا چاہیے کہ آپ نے کہا کیا ہے. کیا بات ہے. وہ ٹون میں بھی آنا چاہیے، وہ آپ کی آواز میں بھی آنا چاہیے. تو لوگ جو کہتا ہے کہ صرف گانے میں سر ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بولنے میں بھی سر ہے. صرف اب بولنے کے سر، مثال کے طور پہ اگر آپ خبریں پڑھ رہے ہیں تو اس کا سر الگ ہے. آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، ڈرامہ بول رہے ہیں تو اس کا سر الگ ہے. بالکل. آپ کوئی نیریشن کر رہے ہیں اس کا سر بالکل الگ ہے. اور اگر آپ کوئی کمرشل کر رہے ہیں تو اس کا سر بالکل ڈفرینٹ ہے. کیا بات ہے. تو یہ سب تمام چیزیں جو بتاتی ہیں، جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتائیں، اور تو آج بھی وہ ہم نے اپنے اندر اتار لی ہیں کہ بھئی کس طرح جو ہے وہ کون سا کام کیا جاتا ہے. کیا بات ہے. بس باقی بولنے میں تو سب کہتے ہیں کہ جی بولنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، جا کے بول دینا ہے بس. جس طرح کے ڈبنگ وغیرہ میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، ہم بھی جا کر بول دیں گے اگر کسی نے بول کے دکھائیے. بول کے دکھا دیجئے بھائی آپ وہاں پر بھی. تو لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. ڈبنگ بھی اور دوسری چیزیں بھی. جس طرح ریاض ہوتا ہے اسی طرح گانوں میں، اسی طرح بولنے کا بھی ایک ریاض ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ کو کس طرح بولنا ہے. ٹھیک. ادائیگی آپ کی کیسی ہوگی اور وہی آپ کے مستقبل کو جو ہے وہ سیٹ کر رہی ہوتی ہے. جمیل بھائی، یہ جو
اس طرف آنے کا سلسلہ ہے کہ ذرا ڈبنگ اور ریڈیو، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کچھ محرکات، کوئی وجوہات ہوتی ہیں جو انسان کو کھینچ کے لاتی ہیں کہ یہ کر لو، کیونکہ ہر ایک کے والدین جو ہے وہ تمنا ڈاکٹر اور انجینئر کی بالکل ایسے ہی یا کرکٹر بنانے کی بالکل ایسے ہی اس طرف نہیں. تو آپ کیسے آئے؟ بیسیکلی شوق تو اپنی جگہ تھا، ریڈیو سنتا تھا میں، اور لیکن آواز کا مجھے نہیں پتا تھا میری آواز تھوڑی سی ریڈیائی آواز ہے یا ریڈیو میں چل سکتی ہے ایسی آواز. تو میری ملاقات ایک دفعہ نقی صاحب سے ہو گئی تھی. صحیح. بلکہ نقی صاحب جہاں ان کا آنا جانا رہتا تھا میرا بھی وہیں آنا جانا رہتا تھا. تو جن کے پاس ان کا آنا جانا رہتا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی نقی صاحب یہ ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں اور گریجویشن بھی کیا ہوا ہے، تو ریڈیو میں ان کے لیے کچھ کیجیے آپ. تو نقی صاحب نے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے بولا ہاں میاں آواز تو تمہاری بہتر ہے، پالش کرنا پڑے گا. میں نے کہا سر دیکھ لیجیے آپ تو ریڈیو کیسے سنتے ہیں. میں نے کہا سر تھوڑا بہت ہی سنتے ہیں، ظاہر بات اسٹوڈنٹ کا زمانہ تھا وہ. تو اچھا اب آپ یہ کہ 15 دن تک ریڈیو جو ہے مسلسل سنیں گے آپ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا سر اس میں پھر کیا کرنا ہے. اس میں جتنے بھی پروگرام جتنے بھی آتے ہیں ان میں کیا کچھ بیان کیا گیا، کون کون سے اس میں میزبان تھے، کون کون مہمان تھے، کون سے ٹاپک تھے جن پر آپ گفتگو مطلب وہ گفتگو کر رہے تھے، وہ سب آپ نے لکھنا ہے. میں نے ٹھیک ہے سر. تو ظاہر بات ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر غور سے سننا بھی پڑا. بالکل غور سے سنا. 15 دن بعد 20 دن بعد پھر ملاقات ہوئی. پھر کہنے کیا کیا سنا بیٹا. میں نے کہا سر یہ چیزیں دیکھ لیں، میں نے پیپر کی صورت میں بنا لی تھیں وہ سب چیزیں. ٹھیک ہے. تو کچھ دنوں میں آڈیشن ہونے والے ہیں، آپ آئیے گا. آڈیشن ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ پھر اس میں پاس ہو گیا. پھر وہاں سے تربیت کا آغاز ہوا. اس سے پہلے بننا کیا چاہتے تھے؟ اس سے پہلے میں آرمی آفیسر بننا چاہتا تھا جیسے سب ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اور میری بھی خواہش تھی. اور اس وقت قد میرا چھوٹا تھا، اب تو بڑا ہو گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ میٹرک میں جب میں نے اپلائی کیا تھا تو اس وقت 5 فٹ اور 3.5 انچ قد تھا. تو جب انہوں نے میڈیکل کیا کہ نہیں بیٹا آپ تو نہیں جا سکتے. سر آدھا انچ ہی تو کم ہے سر، میں بڑھ جاؤں گا. نہیں بیٹا آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کا قد چھوٹا ہے. تو وہ ایک اس وقت نا بڑا فیل گزرا کہ کیا ہو گیا. اس کے بعد پھر کچھ ایکسرسائزز کی اور پھر جم وغیرہ گئے تو قد بڑھ گیا. لیکن اس وقت تک جو ہے وہ ایج وغیرہ نکل گئی تھی تو اس وجہ سے نہیں جا سکے. باقی یہ کہ کرکٹ کا شوق تو بچپن سے ہی تھا اور اب بھی ہے، شکر ہے مالک. اچھا ابھی بھی ہے. چلیں جی یہ اچھی بات ہے، کھیلوں میں شغف ہونا چاہیے. جمیل بھائی یہ بتائیے کہ سارے سفر کے دوران کوئی ایک استاد ہوتا ہے کہ جس کو انسان کی کریڈٹ دیتا ہے کہ اس نے میری انگلی پکڑی ہے اور مجھے چلاتا لے گیا. وہ استاد جمیل جامی صاحب کی زندگی میں کون رہا؟ دیکھیں ایک استاد تو نہیں رہا. ریڈیو میں بہت سارے اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا بڑی موقع بات ہے ملا جی. اور جن کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا وہاں سے بہت کچھ سیکھا. کیا بات ہے. ہر کسی نے ایک اپنا انداز بتایا کہ یہ انداز ہے. ڈبنگ میں مجھے جو لے کر آئے تھے وہ افتخار علی صاحب تھے، ماشاء اللہ بہت اچھے ڈبنگ آرٹسٹ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اور براڈ کاسٹنگ میں جنہیں میں اپنا استاد سمجھتا ہوں ربیہ اکرم صاحبہ ہیں، ریڈیو پاکستان کے ڈپٹی کنٹرولر ریٹائر ہوئی ہیں وہ، اور شروع سے ہی دست شفقت رہا ان کا مجھ پر. تو کافی حد تک ان سے سیکھا، پالش بھی کیا انہوں نے. اور ریڈیو کے مختلف جو اصناف ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ڈرامے ہیں، نیریشنز ہیں اور دوسرے شوز ہیں، وہ مجھ سے کروائے. تو اس سے پھر یہ کہ آہستہ آہستہ گروم ہوتا چلا گیا میں. ماشاء اللہ. جمیل بھائی اب آپ کا جو سارا ایک پروفیشنل کریئر ہے بہت لمبا ہے ماشاء اللہ، بڑا طویل ہے، لیکن اس میں پبلک انٹرسٹ زیادہ اس میں ہوتا ہے کہ جی ارطغرل، صلاح الدین ایوبی، عثمان سیریز، اس میں آپ نے کام کیا. ان کے علاوہ اور کتنے پروجیکٹس ہوں گے جن میں آپ شامل رہے؟ اور 2-3 تو قابل ذکر میں نے بتائے ہیں، اور بھی کچھ کردار ایسے ہوں گے جن کا آپ کہتے ہوں گے کہ یہ بڑا نام ہے. کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں کہ جو ترکی کا جو پروڈکشن ہاؤس ہے اسی میں وہ چلتے ہیں اور ترکی اپنے پیج پر جو ہے انہیں چلاتا ہے. اور تو وہ آپ ترک زبان میں ریکارڈ کرتے ہیں؟ وہ اردو میں ہی ہوتا ہے. اردو میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا وہ اردو میں ڈب کیے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان میں نہیں چلے. اور بڑے مشہور وہ سیریلز ہیں جیسے کہ مولانا جلال الدین رومی, ایک بڑی سیریل ہے اور اس کے 2 سیزن میں نے کی اس میں, ارے واہ, اور مولانا جلال الدین رومی کا کیریکٹر جو ہے وہ اچھا میں نے رومی اس صاحب میں, کا کریکٹر جی. کیا, سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سیریل ہے شیخ عبد القادر جیلانی پر, ماشاء اللہ ایک بڑی ہستی ہیں, بہت بڑی ہستی ماشاء اللہ. اور ان پر بھی ایک سیریل ترکی نے بنائی, اچھا جی, زبردست. تو اس پر بھی جو ہے آواز جو ہے وہ میری ہے, شیخ عبد القادر جیلانی پر. اچھا جی, تو یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دنوں پچھلے سال یا 1 سال اس سے پہلے بھی جب ترکی کے 100 سالہ تقریب ایک منعقد ہوئی تھی اور اس میں دنیا کے بہت سارے سفارتکار یہاں جمع ہوئے تھے, جو ترکی کے سفارتکار تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے اسٹیج پہ بلا کر مجھے ایوارڈ بھی دیا تھا اس حوالے سے. ماشاء اللہ, تو اللہ ہاں کہ ترکی کے کام کرنے پر, ترکی کے لیے کام کرنے پر یہ خراج تحسین ہے میرے لیے. کیا بات ہے سر, ماشاء اللہ. آپ نے یہ تو اور بڑے نام ہم سے ذکر کیے جو ابھی تک پاکستان میں تو نہیں آئے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک بڑا اعزاز ہے. یہ فرمائیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو وائس اوور جن کو پسند تو ہے, اچھا دیکھنے کے بعد ایک انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے جو انہیں لگتا ہے دے کین ڈو اٹ, ان کے لیے کچھ یہ بتائیے کہ ایک کامیاب وائس اوور کے لیے یا وائس اوور آرٹسٹ بننے کے لیے بنیادی کیا عنصر ہے, بنیادی 2-3 کیا چیزیں, تکنیک ہونا زیادہ ضروری ہے, آپ کے اندر یہ پیشن, کیونکہ لوگ کہتے ہیں پیشن ہوگا تو آپ سب کر سکتے ہیں, یا یہ کہ آپ کی آواز بھی میٹر کرتی ہے, جس طرح آپ نے کہا پالش کر لیا, کیا آواز میری جیسی آواز پالش ہو گیا ایسی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو جائے گی. دیکھیں آواز ڈبنگ کے لیے میری جیسی آواز ضروری نہیں ہے بھائی. آپ کی آواز اگر ایسی ہے تو آپ کے جیسا کریکٹر بھی تو ہوگا ڈبنگ میں. صحیح. اب اس کے لیے ویریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے بہتر اردو کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. تو اگر آپ کی اردو اچھی ہوگی, تلفظ آپ کا اچھا ہوگا تو آپ ضرور کریں گے وہ. زبردست. اب مثال کے طور پر اگر بھاری بھرکم آواز ہے تو اس پہ جو کیریکٹر جائے گا میرا, بھاری بھرکم آواز پر ہی جائے گا, وہ ہیرو پر نہیں جا سکے گا. ایسا ہی ہے نا. اگر ہیرو آپ کی عمر کا ہے تو آپ کی آواز ہی جائے گی, اور آپ کی عمر اور اگر میری عمر کا ہوگا تو میری آواز ہی جائے گی. کیا بات. تو یہ ہے سلسلہ ڈبنگ کا بھی, لیکن اس کے لیے اردو آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے. آج کل جو ہے اگر میں دیکھوں تو جو ہماری نسل ہے وہ اردو سے بہت دور ہو گئی ہے, اور انگریزی کو مطلب بہت زیادہ اپنی زندگی میں شامل کر لیا, جس کی وجہ سے اردو بول چال جو ہے بہت پیچھے چلی گئی ہے. اب جو اردو بولی جاتی ہے وہ عجیب سی اردو ہو گئی ہے وہ, اور اگر اچھی اردو ہوگی تو میرے خیال میں بہت کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ. لیکن ہاں لب و لہجے گرپ ہونی چاہیے. اچھی اردو ہوگی اور بولنا آتا ہوگا اردو تو انشاءاللہ ضرور وہ کامیاب ہوں گے. بہت سارے راستے کھلے ہیں آپ کے لیے. زبردست. یہ بتائیے کہ آج کیونکہ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے, چینج ہوئی ہے, آگے بڑھی ہے, اور اب آ گیا ہے ایک AI نام کی ایک بلا ہے جو آپ کو ایسی ہو بہو تصویریں بنا کے پیش کر دیتی ہے. وائس اوور کے ٹولز اتنے زبردست آ گئے. یہ جو AI کے جو کارنامے ہیں یہ ٹیلنٹ کے لیے خطرہ بن رہا ہے آنے والے وقت میں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فیل ہے جی وہ مشین نہیں دے سکتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسے ہی ہے, کتنا ہی آپ اچھا بول لیں یا کتنا ہی اچھا کر لیں, لیکن جو فیل ہے وہ مشین نہیں دے سکتی. آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انسان کا محتاج تو ہونا پڑے گا. کیا بات ہے, ضرورت ہے. اور اللہ نے دنیا بنائی ہی ایسی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ٹرینڈ کچھ چینج ہو جائے, باقی تو میرے خیال میں فیل جو ہے وہ AI نہیں دے سکے گی. نہیں دے سکے گی. انسان کا کام انسان کا کام انسان ہی کر سکتا ہے. کیا بات ہے جی. چلیں ہوپ فلی ایسا ہی ہو, تاکہ جو یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہمارا کام ختم ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ AI ترقی کرے تو ہو سکتا پاسبل ہے, لیکن ابھی تک جو مثال کے طور پر کچھ میں چیزیں دیکھ رہا تھا اور بہت سارے بچے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جس طرح کے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ سافٹ ویئر بنانا چاہیں تو وہ بہت سارے بھنڈ کر دیتا ہے, وہ تو کہہ رہے ہمیں خود ہی سنبھالنے پڑتے ہیں. ہاں وہ کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی نا. ایسے ہی ہے. ویب ڈیولپمنٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ ایسی غلطیاں کر دیتا ہے کہ وہ بچہ جو ویب ڈیولپمنٹ جانتا ہے وہ ان کو نکال لیتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو ویب ڈیولپر ہی نکال سکتا ہے اس کی غلطیوں کو. میں نہیں نکال سکتا, نہ میں نکال سکتا, نہ آپ ہم اپنی فیلڈ کی نکالیں, ہم اپنی فیلڈ کے نکال سکتے ہیں. تو ایسی AI ٹولز اگر استعمال ہوتے ہیں اور کوئی نیریشن ہے
تو اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو میں اور آپ تو جان جائیں گے, دوسرا شاید نہیں جانا ہے. پہنچ نہیں پائے گا. اور اس میں آپ کو ایک مطلب آزمودہ چیز بیان کروں تو چیٹ جی پی ٹی سے ہم نے ایک سوال پوچھا, پہلے وہ اس کا انکاری ہوا, اور بعد میں جب ہم نے, بلکہ اس نے ایک دوسرے شخص کا نام دیا ہے کہ یہ ان کا کال ہے, اور جب میں نے اصل فرد جس کا کال تھا اس کا نام تحریر کیا تو اس نے کہا ہاں یہ میری غلطی ہے, یہ کال ان کا نہیں ہے. تو دیکھ مشین تو مشین تو مشین ہے, اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, اور کہیں نہ کہیں ایسا دھوکہ دے سکتی ہے کہ جہاں آپ کا گمان بھی نہ جاتا ہو. ہاں وہ آسان الفاظ میں کہتے ہیں نا جب پانی بھی نہ ملے. یہ فرمائیے گا کہ اب ایک چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں اور دنیا اس کی طرف بڑھے گی, بہرحال یہ انسان کا ایک فطرت ہے کہ وہ جاتا ہے اس کی طرف. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور اے آئی کا امتزاج جو ہے یہ وائس اوور انڈسٹری میں ایک نئی جہت کو کھول سکتا ہے کہ مل کے کہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے, کہیں آپ جیسے باصلاحیت افراد کی صلاحیتوں کو پوٹینشیل کو یوز کیا جائے, دین سم تھنگ. ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے, اگر اے آئی سے مل کے کام کیا جائے تو کر سکتے ہیں, لیکن صرف اے آئی سے کیا جائے گا تو شاید مشکل ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ بھی اگر شامل رہے اس جہت میں تو اے آئی کے ساتھ مل کے ایک اچھی چیز سامنے آ سکتی ہے. ادروائز تو مشکل ہے, ادروائز مشکل ہے. اور جہاں تک بات ٹیکنالوجی کی ہے تو ٹیکنالوجی ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں دنیا بھر میں کہ لوگ آرگینک کی طرف آ رہے ہیں. ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بعد اب وہ سوچیں کہ نہیں آرگینک چیزیں وہ زیادہ بہتر ہیں, جو مشینی چیزیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں, وہ آپ کو وہ سہولت یا وہ تفریح فراہم نہیں کر سکتی جو اوریجنل ہوتی ہے. بالکل وہ فائدہ نہیں دے گی, وہ فائدہ نہیں دے گی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ دواؤں کا نظام تبدیل ہو رہا ہے, لوگ دوبارہ اب آرگینک کی طرف جا رہے ہیں, آرگینک کی طرف آ رہے ہیں. اسی طرح کھانے پینے میں وہ براؤن بریڈ کی طرف آ رہے ہیں, بالکل جو آلٹرنیٹ لے کر آئے تھے اب خود اس کو ہم پیچھے دھکیل رہے ہیں. تو بہت چیزیں جو ہے نا اب آہستہ آہستہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا وہ جو کون سی جنریشن کہلاتی ہے, جنریشن ایکس, تو اس کے لوگ خاص طور پہ جو ہے نا ان جنہوں نے دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ تو سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اب واپسی کا سفر ہے, واپسی کا سفر ہے, بہت چلے گا آگے. لیکن جو سن 2000 کے بعد کی جنریشن ہے ان کو ابھی تو بہت آگے جانا ہے, انہیں نہیں پتا کیا آخری گڑھے پہ پہنچ گیا, واپس آنا ہے. تو یہ بات ٹھیک. جمیل بھائی یہ بتائیے گا کہ جب آپ ایسی سیریز میں کام کرتے ہیں جن کا تاریخ اسلام کے ساتھ ایک بڑا لنک ہے اور ہمارا ایک بڑا روشن باب ہے, ایوبی صاحب ہوں, ارطغرل الغازی ہوں, ان کے صاحبزادے ہوں, اس طرح کے پروجیکٹ میں کام کرنے کا کوئی ایک الگ فیل آتی ہے اندر سے؟ بالکل فیل آتی. جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو آپ کی کوشش یہی ہوتی کہ آپ بالکل ویسا پرفارم کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے جو اداکار تھے اگر وہ کسی اسلامی بادشاہ کا رول کر رہے تھے تو وہ اپنے اوپر سے طاری کرتے تھے. ایسا ہی ہے, جب طاری کر لیا کرتے تھے تو پھر اس کے بعد جب وہ ایکٹنگ کیا کرتے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی تھی. لیکن جب فلم ختم ہو جاتی تھی تو اس کے ایک عرصے تک بھی ان پر وہ اس کا ایک اثر رہتا تھا. ایسا ہی ہے. تو ایسے ہی ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں, جو تاریخی فلمیں ہوتی ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے, تو ان پر جو ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈبنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ عرصے تک تو اس کی فیل رہتی ہے. اور چونکہ اب میں نیریشن جو میری مختلف چینلز پر چلتی ہیں, جیسے کہ یوٹیوب وغیرہ پر نیریشنز چلتی ہیں اور اس میں اسلامک کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے دل کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہیں. کیا بات ہے. تو جب آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو واقعات جب آپ سنتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں, اور احادیث پر بھی جب آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, احادیث اور قرآن کے حوالے سے جو مختلف صورتیں ہیں ان کے ترجمے جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, تو وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے دل کو بدل دیتی ہے, بلکہ انسان کی شخصیت کو بھی بدل دیتی ہے. تو خود بخود انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف لگ جاتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ چیزیں آپ جیسا آپ کام کریں گے اس جیسے ہو جائیں گے. کوئی بڑی چینجنگ جو آپ نے اپنے اندر محسوس کی ہے اس سب کے نتیجے میں؟ اس سب کے نتیجے میں ایک بڑی جو چینجنگ مجھے محسوس ہوئی نا, وہ یہ کہ عقیدت جو ہے وہ میری آواز میں پیدا ہو گئی. یہ شکر ہے مالک کا کہ جب کوئی اسلامی کانٹینٹ میں بولتا ہوں یا کوئی نیریشن بولتا ہوں تو اس میں جو عقیدت جھلکتی ہے وہ سامنے والے کو محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی چینجنگ. ہاں یہ سب سے بڑی چینجنگ میری آواز میں بھی اور پھر میری شخصیت میں بھی ایسے ہی ہو گیا.
آپ نے ذکر کیا کہ آپ کسی کا کردار ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد تک کچھ دن تک اس کے اثر میں آپ رہتے ہیں. تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ ترل کی ریکارڈنگ کر کے گھر گئے ہوں اور آپ تو بے بن کے آپ نے علاج شروع کر دیا ہو؟ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ ڈبنگ کر کے گھر پر جاتے ہیں تو وہ کچھ ڈائلاگز رہ جاتے ہیں جی نا, جی جی, ہاں وہ ہے نا, ذہن میں کوئی ایک جملہ ہے رہ نا. جاتا ہے. تو وہ جیسے ایک بڑا مشہور جملہ تھا, اللہ راضی ہو. وہ ایک جملہ خاص طور پہ, اللہ راضی ہو آپ سے. تو اب گھر میں کسی نے مثال کا پانی بھی دیا تو بول دیا اللہ راضی ہو آپ سے. وہ تو نہیں آپ نے گاڑ دیا. امی ابو کو بولیں تو وہ بولیں والدہ. بولنا تو امی ہے لیکن آپ والدہ, ہاں وہ والدہ کا. تو وہ امی بھی ہنستی ہیں کہ کیا ہو گیا جب. تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں, لیکن گھر میں تھوڑا سا ایک فنی ماحول رکھنے کے لیے بھی کر دیا کرتے ہیں. نہیں, بڑے زبردست, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ بتائیے جمیل بھائی, کیونکہ ابھی ارطغرل کی بھی بات ہو رہی ہے اور ایوبی صاحب کی سیریز کی بھی بات ہو رہی ہے, آپ کا کردار اس میں رہا. اچھا جی, اسلامک پروڈکشن پہ جب آپ کام کر رہے ہو, ایک تو یہ ہے کہ ایک دنیاوی اعتبار سے چیز ہے, ایک دینی اعتبار سے, اس کے اثرات تو ہم نے آپ سے جان لیے. کیا دونوں کاموں میں کوئی چیلنج ہے؟ مطلب آپ اسلامک پروڈکشن پہ کوئی چیز کر رہے ہوں یا اسلامک تاریخ سے ریلیٹڈ ہو, وہ اور ایک دنیاوی چیز سوشل, ہاں سوشل, ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے, کوئی خاص چیلنج آتا ہے؟ بالکل ڈفرینس تو ہے. جب آپ اسلامی تاریخی سیریلس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو بولنے کا انداز ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا, وہ آپ سینے سے بولتے ہیں. ہائے جیسے نا کہتے ہیں نا کہ جب آپ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بڑے سینے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بالکل, ہے نا. اور ایسے جب کوئی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک عقیدت شامل ہوتی ہے. لیکن جب آپ سوشل سیریلس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسی کچھ نہیں ہوتا. اس میں تو سب بناوٹی ہو رہا ہوتا. وہ ایک ڈرامہ بولنا ہے آپ نے بیسیکلی. وہ دل وابستہ وہ نہیں ہوتا. دل وابستہ نہیں ہوتا. بس یہ کہ وہ جو ویریشن جو سامنے نظر آ رہی ہے اس پر وہ فوکس ہو جائے اس کا. کیا بات, یہ ہے فرق. وہ کام دوسرا والا ہو رہا ہوتا ہے, بڑا جذباتی جذباتی ہوتا ہے نا. کیا بات ہے سر. اب جیسے مثال کے طور پر بولتے نا, اب وہ ملک ارسلان شاہ کا, میں ہوں ملک ارسلان شاہ. اب یہ چیز جو ہے وہ اگر سوشل میں ہوگا تو ایسے نہیں بول سکتے. اب ہیرو ہوگا چاہے ولن ہوگا وہ ایسے نہیں بولے گا, وہ تو کچھ اور ہی طریقے سے بولے گا. صحیح بات ہے. جانتے ہو تم میں کون ہوں, وہ الگ. کیا بات ہے سر, بالکل چینج جمیل بھائی نظر آ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ, اور اگر جب آپ نیریشن کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ. بالکل. اچھا یہ تو ایک اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہوگا نا کہ ایک آپ ڈرامہ اگر کر رہے ہیں تو اس میں ایک دنیاوی سی ایک چیز چل رہی ہے, گھر کا ماحول چل رہا ہے, کسی بڑے کا معاملہ چل رہا ہے, کوئی آپسی لین دین ہے. لیکن جب آپ کوئی ایک تاریخی ڈرامہ کر رہے ہیں اور اس میں جی وہ ایک شخص جو جنگ سے لوٹ کر آیا ہے اور وہ آ کر جا کے جو ہے وہ اپنے والد سے مل رہا ہے اور ملاقات ہے, تو اس میں ایک بالکل علیحدہ چیز پیدا ہوتی ہے. بالکل علیحدہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ آج میں نے دشمن کا صفایا کر دیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. والدہ آپ یاد رکھیے گا, اپنے والد کا بدلہ میں ضرور لوں گا. تو وہ ایک الگ فیل ہوتی. اس کے ظاہر سی بات ہے وہ ہر چیز پھر اس سے جو ہے وہ جھلکتی ہے. اچھا آپ نے بار بار نریشن کا ذکر کیا ہے, نریشن کا, آڈیو ریکارڈنگ, وائس اوور, نریشنز اور ریڈیو, ان میں فرق کیا ہے ساری چیزوں کے اندر؟ یہ تمام یوں سمجھ لیجئے, میں تو یہ کہتا ہوں اسے کہ یہ براڈ کاسٹنگ کی اصناف ہیں. صحیح, صنف جناب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹس ہیں. ہاں ڈپارٹمنٹس ہیں براڈ کاسٹنگ کی. ٹھیک ہے. کہ ریڈیو ایز این آر جے یہ الگ چیز, ریڈیو ڈرامہ یہ الگ چیز, یہ بھی مطلب ساتھ ہی اسے براڈ کاسٹنگ میں ہے. اور ڈرامہ اور اس کے ساتھ نیریشن, یہ سب ایک ہی چیز ہے. وائس اوور یہ بھی ریڈیو کے اندر ہی سکھائی جاتی ہے, وائس اوور کی کس طرح جاتی ہے. تو وہ جب تک آپ نیریشن نہیں بول سکتے تو وائس اوور کیسے کریں گے. آپ جب تک ریڈیو میں ڈرامہ نہیں کر سکیں گے تو آپ ڈبنگ کیسے کر سکیں گے. کیا بات ہے. تو یہ سب چیزیں ریڈیو سے ہی جو ہے وہ سیکھتا ہے. یہ انٹر لنک ہے سب, انٹر لنک ہے ریڈیو. صحیح. جو لوگ بغیر ریڈیو کے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اچھا نہیں بولتے ہوں جتنا ایک ریڈیو سے پالش ہو کے بندہ آیا ہو وہ بولے گا. اور اگر کوئی فرد میڈیا انڈسٹری میں بھی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ریڈیو ایک بڑی زبردست سی ایک ایسی یوں سمجھ درسگاہ ہے کہ جہاں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بھلے آپ سال لگائیں 2 سال لگائیں, چاہے پرائیویٹ ریڈیو ہو یا گورنمنٹ ریڈیو, تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگائیں آپ. ٹھیک.
تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، بہت کچھ آپ اپنے بہت ساتھ کچھ سمجھ. لے کر باقی یہ تو جاتے ہیں یہ ہے سیکھ کے. کہ آپ ساتھ ساتھ کسی کے بھی رہتے ہیں تو ویسے تو ہو ہی جاتے ہیں آپ. بالکل ایسا ہی ہے. یہ فرمائیے گا کہ آج کے دور کے اندر جب پڑھنے پڑھانے کا رواج بہت کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور نوجوان تو بالخصوص وقت ہی نہیں ہے، تو وقت ہوتا تو ہے بہرحال وہ دوسری چیزوں پہ اب جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. ایسے وقت کے اندر ہمارے تاریخی واقعات ہوں، چیزیں ہوں، قرآن سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہوں، انہیں آڈیو کی صورت میں یا وائس اوور کی صورت میں یا تاریخی واقعات کو کسی ڈرامے کی صورت میں سامنے لے کر آنا ہے، کیونکہ ابھی تک جو کچھ آیا ہے وہ تو اشیر بھی نہیں ہے، ابھی تو بہت بالکل کچھ باقی ہے. بہت کچھ باقی. اس کی کتنی اہمیت آپ موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے خیال کرتے ہیں؟ دیکھیے کتاب پڑھنے کا تو اب ایسا لگتا ہے کہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. اب آپ کے پاس سیکھنے کا ایک ہی میڈیم ہے اور وہ سوشل میڈیا. ٹھیک. اب سوشل میڈیا میں یوٹیوب جو ہے اس پر بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں آپ کو جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتی ہیں، زیادہ تر نہیں ہوتی لیکن کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. اب میں نے 2 ناولس کیے ہیں. جی. اس میں ایک عمیر احمد صاحبہ کا ناول تھا پیر کامل، آڈیو مشہور زمانہ. مشہور زمانہ. اور جب تک وہ ناول کتابی صورت میں تھا شاید اتنا مشہور نہیں تھا، لیکن جب وہ آڈیو میں آیا تو بہت زیادہ مشہور ہو ارے گیا. واہ. اب لوگوں کی زبان پر ہے، کیونکہ اب وہ بچے جو کتاب نہیں پڑھتے تھے وہ بھی اب اس ناول کو سن کے مجھے بولتے ہیں آپ نے کیا تھا وہ ناول. اور آپ نے اکیلے پورا ریکارڈ کیا؟ جی اکیلے پورا ارے ہی وہ واہ. اس میں کیا تھا میں نے. اس کے علاوہ ابھی ایک اور ناول کیا ریسنٹلی، عشق لا، وہ ابھی میرے خیال میں اپلوڈ نہیں ہوا ہے. ٹھیک. اس پر ڈرامہ بھی بنا عشق لا پر. ارے زبردست. ہاں تو جہاں تک میرا میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب پر جو کانٹینٹ آپ کو ملے گا کتابی صورت میں یا آڈیو کی صورت میں، اس سے کافی حد تک سیکھا جا سکتا ہے. لیکن سیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ کیا سیکھنا چاہتا اور ہے، وہ بیٹھا ہے کس نیت سے، کس نیت سے بیٹھا بھائی ہے، واہ. کیا سیکھنا کمال. چاہتا ہے. کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ آپ کے ذہن کو جانچ لیتا ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل جانچ لیتا ہے جناب. ہم باتیں کر رہے ہیں، ہمارا موبائل سن رہا ہے کہ ہاں وہ ریڈ کر رہا ہے آپ وہ کو. ریڈ کر رہا ہے آپ کو کہ، اور اسی کے بعد جب آپ موبائل کھولتے ہیں تو وہ آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو آپ تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے ذکر ہیں. کر رہے تھے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہماری زندگی میں شامل ہو گئی ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں یوٹیوب سے یا گوگل سے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی سیکھی جا سکتے ہیں. نہیں آڈیو کی صورت میں بھی سیکھی جا سکتی ہیں، ویڈیو کی صورت میں بھی بالکل. سیکھی جا سکتی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی استاد سے معلوم کرتے تھے، اب آپ اے آئی سے معلوم کر لیتے ہیں بہت ساری چیزیں. لیکن استاد کا کہا پھر مستند ہوتا تھا. مستند ہوتا یہ تھا. مستند یہ نہیں مستند ہے، نہیں ہے، کراس بس- چیک کرنا ہاں، پڑے گا. مستند نہیں ہے بس یہ. بالکل. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مستند بھی مل جاتی ہیں، مختلف علماء کرام کے خطبات مل جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ مستند ہوتے ہیں. اور مستند کے لیے یہی پھر ہم بنوریا کا پورا سیٹ اپ بھی ہاں، ہم لے کے موجود ہیں. بالکل. اور جب یہ اس طرف بات آئی گئی ہے جمیل بھائی، اختتام میں ہیں ہم بالکل. میں چاہتا ہوں آج آپ میرے خیال بنوریا فرسٹ ٹائم آپ کا آنا جی ہوا، میں پہلی مرتبہ آئے. میں اگر تھوڑا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھوں تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شاید آپ کے لیے ایک حیران کن بھی ہو کہ تقریباً 65 سے 70 ملکوں کے اسٹوڈنٹ اس چار دیواری میں موجود ہوتے ہیں جو یہاں سے پڑھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اس کی شاخیں دنیا کے، وہ کمبوڈیا ہو، فیجی ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یو کے ہو، یہاں کے لوگ موجود ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. مفتی نعیم کا یہ پودا ہے، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے. ان کی اس کاوش کو، اس کام کو، اور اس وقت میں کہ جب مدارس میں یہ ڈیجیٹل میڈیا کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیول کے اوپر پورا میڈیا کا سیٹ اپ ساتھ لے کر چلنا، اس کام اور اس خدمت کے متعلق آپ کیا کہیں گے اور اس کے نتائج آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ 100% صحیح ہے. کیونکہ میرا مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے رابطہ بھی رہا، جی. اور ان کو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے ان کو. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنے بھی جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جی. جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے مدارس کے حوالے سے ہوں یا خطبات کے حوالے سے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کو اپنے ساتھ رکھیں. کیونکہ یہ ایک وار ہے، یہ ایک جنگ ہے، اور اس میں آپ کو اترنا ہی پڑے گا. ایسا ہی اگر آپ نہیں اتریں گے تو آپ لوگوں کو جواب کیسے دیں گے؟ ایسا ہی ہے. یا کوئی اور جو بہت سارے لوگ جو انگلی اٹھاتے ہیں Exactly. ان کو آپ کیسے جواب دیں گے؟ ٹھیک. تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں
اور ان کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی، کیا مستند ہے اور کیا مستند نہیں ہے. کیا بات ہے نا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پر غلط ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی ایک مستند ادارہ جیسے کہ یہ آپ نے بتایا بنوری عالمیہ مفتی نعیم صاحب کا اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, اگر ان کے علماء کرام اس پر آ کر بتائیں گے نہیں کہ بھئی یہ جو چیز چل رہی ہے یہ غلط ہے اور صحیح اس کی حدیث یہ ہے, تو بہت سارے لوگوں کی تصحیح ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. کیونکہ اب جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر احادیث بیان کرتے ہیں, لیکن اب ان کی صحیح سند کیا ہے وہ نہیں معلوم. وہ نہیں معلوم. ایسا ہی ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ, مطلب جو نئی جنریشن ہے وہ تھوڑا سا مشکل کا شکار ہے. ٹھیک. تو اگر یہ ادارہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, اگر یہ ادارہ اس طرح سے کام کرے کہ لوگوں کو صحیح سند کے ساتھ ان احادیث کو بتا دے کہ بھئی یہ چیزیں مصدقہ ہیں اور باقی چیزیں غیر مصدقہ ہیں, ایسا ہی ہے, یا ضعیف ہیں یا کچھ جو بھی ہے جو بھی اس کی حقیقی شکل جو اس کی حقیقی شکل ہے وہ بتا دی جائیں, تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائیں گی. کیا بات ہے, زبردست. اب بہت سارے علماء کرام کو جب آپ سنتے ہیں, بہت سارے مسالک ہیں ہمارے, ہر کوئی کہتا ہے جی سنت ہے یہ. ہاں, اب اصل سنت کیا ہے یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ کیسے پتا؟ بالکل. تو یہ ادارہ جو ہے اگر اس طرح کام کر رہا ہے اور کام کرے گا تو مجھے امید ہے کہ حقیقی شکل جو ہے دین کی وہ نکل کر آ جائے. انشاءاللہ اسی کوشش میں سرگرم ہیں جمیل بھائی, یہ پورا ادارہ بھی اور اس کے سارے ڈپارٹمنٹ بھی. اچھا, یہاں پہلی مرتبہ آنا تو وہ ایک انسان کبھی سوچتا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ مدرسے میں جا رہے ہیں, ایک بڑا الگ سا ماحول ہوگا, لیکن جب میری جہاں بھی بات ہوتی ہے جو آنے والا کہتا ہے یار ہم سوچ کے کچھ آئے تھے, اندر آ کے بالکل پرسیپشن بدل گیا. تو آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ ادارہ؟ نہیں, مجھے تو بہت, بلکہ مجھے خوشی ہوئی اس بات کی جی کہ ادارے نے ایک سوشل میڈیا کا ایک مطلب ساتھ ہی ایک ڈپارٹمنٹ بھی رکھ لیا ہے. اگر ایسے ہی ڈپارٹمنٹ ہر جتنے بھی مدارس ہیں کراچی ہیں, اگر وہ اپنے ساتھ اس کو لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اور مجھے تو بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر, اور میں سمجھتا تھا پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا, اور مجھے لگ رہا تھا شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے گھسنے بھی نہ دیں کہ جی آپ نے پگڑی وگڑی پہن کر جانی ہے یا کوئی ٹوپی ہی پہن کر جانی ہے, لیکن ماشاءاللہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی بلکہ جب فرسٹ ٹائم یہاں آیا تھا تو میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا کہ اندر ہوگا کیا, اندر ہوگا, لیکن اندر جا کے ہم نے دیکھا ہے یہ تو کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ. اور یہ ہے حقیقی تصویر اسلام کی, کسی نے دیکھنی ہے تو یہاں جاتے جاتے. جمیل بھائی آخری بات یہ کہ وہ نوجوان جو اس وقت جمیل بھائی کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کاش میں بھی وائس اوور کی دنیا میں جاؤں, میں بھی آنے والے کسی سیریل میں کسی کا کردار نبھاؤں, یا وہ آر جے بننا چاہتا ہے, وہ جو ہے وہ وائس اوور آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, ڈبنگ کرنا چاہتا ہے, کچھ نصیحت فرما دیں کہ بیٹا یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ 3 کام کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی اردو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. ٹھیک. جتنے بھی نوجوان ہیں, ٹھیک. انگریزی ہماری زبان نہیں ہے. صحیح, زبردست, بہت پیاری بات. بیسیکلی آپ اپنی دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے یا جتنے بھی ملکوں نے یا جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے اپنی زبان میں ہی کی ہے. کیا بات. کوئی یہ اگر کہے کہ ہم نے دوسری زبان میں ترقی کی ہے تو ممکن نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں. واہ واہ واہ. تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ لے کر چلے ساتھ اور اس میں مہارت حاصل کریں. اپنی زبان میں مہارت حاصل ہوگی تو انشاءاللہ آپ اپنے مقام کو بہت جلدی پا لیں گے. اردو جو ہے وہ آپ کی بہتر ہونی چاہیے اور اس پر کمانڈ آپ کی ہونی چاہیے. گھر میں بھی کوشش کیجئے کہ آپ اردو ہی بولیں. کیا بات ہے. اور باہر بھی آپ اردو بولیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زبان پر مہارت حاصل کر لی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. انگریزی پر اتنا زیادہ فوکس, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سامنے کوئی انگریزی بول رہا ہے تو بہت زیادہ قابل آدمی, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جو اردو بہت اچھی بول سکتا ہے وہی قابل آدمی ہے. قابلیت تو وہیں نظر آتی ہے. بالکل. کیا بات ہے, بہت خوبصورت اور حسین بات آپ نے کی, اور اس سے مجھے وہ یاد آ گیا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. جمیل بھائی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس فیلڈ سے متعلق اتنی اپنی حسین یادیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کی, اور اتنے زبردست آپ نے جو ہے وہ نسخے بھی ہمارے ناظرین کو بتائے. بہت شکریہ.
بہت شکریہ ناظرین کرام. جناب جمیل احمد جامی صاحب، اگر میں کہوں کہ ان کی آواز تو کسی تعارف کی جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، لیکن یہ چہرہ شاید لوگوں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا. مختلف معروف ڈرامہ سیریلز میں آپ نے بہت ہی کلیدی کردار وہ ادا کیے ہیں، ابھی بھی کام کر رہے ہیں. 20 سال سے زیادہ کا ریڈیو کا، وائس اوور کا، نریشنز کا اور اس طرح کے بہت سارے کام کا آپ کا تجربہ ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن جاتے جاتے حاصل کلام وہی بات جو جمیل بھائی نے کہی کہ اپنی زبان اردو ہے تو اس سے محبت کیجئے، اس سے عشق کیجئے اور اسی میں مہارت حاصل کیجئے. انشاءاللہ تعالی بہت کامیابیاں آپ کی ہم رکاب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں آپ کے لیے فرمائے گا. پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے بنکاش میں ہوگی ملاقات. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.